ترکی اور شام کا حالیہ زلزلہ اتنا شدید ہے کہ ترکی میں ایک صدی کا اس سے شدید زلزلہ نہیں آیا کوئی۔ جس سائنٹسٹ نے ٹرکی کے زلزلے کی 4 دن پہلے پیشن گوئی کی تھی، اس نے بھارت اور پاکستان کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بھارت اور پاکستان میں اگلے چند دن میں زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ترکی اور شام میں اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر ہے، ہر آنکھ اشبار ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے مل چکے ہیں، اور ابھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہزاروں عمارتیں پلک جھپکتے زمین پوش ہو چکی ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بھارت اور پاکستان میں اگلے چند دن میں زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ جس سائنٹسٹ نے ٹرکی کے زلزلے کی 4 دن پہلے پیشن گوئی کی تھی، اس نے بھارت اور پاکستان کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے بات کرنے سے پہلے ٹرکی اور سیریا کے زلزلے پہ میں ذرا اہم معلومات آپ کو دے دوں۔ ٹرکی اور سیریا یہ ایک کے بعد ایک ان دونوں پہ مصیبت ٹوٹ رہی ہے۔ پہلے ایک زلزلہ آیا، اس کی شدت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اور اس کے تھوڑے ہی وقفے کے بعد دوسرے زلزلے نے قیامت کی گرا دی، اور اب رات گئے تیسرے زلزلے کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 300 کے قریب اس کے آفٹر شاکس میں محسوس کیے گئے، اور ان کی شدت بھی 6 سے زیادہ تھی ریکٹر اسکیل پہ۔ تو اب تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اور آکسیجن تک کی کمی ہو رہی ہے۔ اس وقت قوم جو ہے اس کو سب سے زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ ریسکیو آپریشن بھی تیزی سے جاری ہے، لیکن خراب موسم اور طوفان کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آیا؟ اب حالات کیسے ہیں؟ ترکی اور شام کا حالیہ زلزلہ اتنا شدید ہے کہ ترکی میں ایک صدی کا اس سے شدید زلزلہ نہیں آیا کوئی۔ اس ویڈیو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ بتاؤں کہ زلزلے کے حوالے سے جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ معلومات میں آپ کو فراہم کروں، اور اگر کچھ نیا بھی سننا چاہیں گے تو نیچے کامنٹس کریے گا، میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو معلومات دوں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے میری کہ اگر آپ نے اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو پلیز کر لیجیے گا، اور ایک گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ یہ ٹرکی اور سیریا میں ایک قیامت سوز زلزلہ جو ہے کل صبح 4 بجے قریب آیا، اور زلزلے کے جھٹکے مرکز سے کئی کلومیٹر دور تک محسوس کیے گئے۔ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ عینی شاہدین کے مطابق لوگ ایک بار جھنجھوڑ کر رہ گئے۔ اس بعد کسی نے اپنی گاڑی میں پناہ لی، کو گھر سے باہر کسی خالی جگہ پہ پناہ کے لیے بھاگا، لیکن تباہی اتنی زیادہ ہوئی کہ کچھ ہی وقت میں ترکی کا ایک بہت بڑا حصہ تباہی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہسپتال، اسکول، دفاتر، رہائشی عمارتیں، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس سے بچی ہو۔ زلزلے کے مرکز کے پاس ہی شام کے پناہ گزین بستیاں تھیں، کیونکہ ترکی وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ شامی پناہ گزین آباد ہیں، اور اس زلزلے کے نتیجے میں کئی بستیاں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 571 بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے۔ شامی بستیوں کے ساتھ ساتھ شام کے کئی شہر اس تباہی کا نشانہ بنے۔ ڈماسکس میں کئی عمارتیں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اور لیبنان اور قبرص تک کے سولناک زلزلے نے تباہی کے نشان چھوڑے۔ انسان سکتے میں چلا جاتا ہے جب زلزلے سے پہلے اور زلزلے کی بعد کی صورتحال کو دیکھتا ہے۔ لوگ خوش ہیں، اپنی آنکھوں میں کئی خواب لیے سوئے۔ کسی بچے کا صبح ایگزام ہے، کسی کی صبح پروموشن ہے، کسی کی صبح سالگرہ ہے، اور اچانک رات کے پچھلے پہر عمارتیں گرنا شروع ہوئی ہیں۔ کیا تباہ کن منظرنامہ ہوگا؟ یہ ترک شہریوں کے مطابق تو ان کو لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اس قدر تباہ کن صورتحال تھی۔ سیریا کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ایک 18 سال کی بچی کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے، چھت گری اور اس کا پورا خاندان ملبے تلے آ کے شہید ہو گیا۔ ایک اور ویڈیو تھی جس میں ایک شخص نے اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اس شخص کو تو نکال لیا گیا، لیکن اس کا چھوٹا سا بیٹا ابھی بھی ملبے کے ڈھیر کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ اس کا سر نظر آ رہا تھا، دھڑ ملبے کے نیچے تھا۔ شام اور ترکی کے ہر متاثرہ شہر کی یہی حالت ہے۔ لوگ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، لوگوں کے ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، اور سب سے بڑی مشکل شام اور ترکی میں امدادی سامان پہنچانا، متاثرین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ زلزلے کے نتیجے میں سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، فلائٹ آپریشنز متاثر ہیں۔ لوگ زلزلے کے مرکز یعنی مہاراشٹر تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ پورے ملک میں پریزیڈنٹ اردوغان نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ لوگوں کو کم سے کم فون استعمال کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے امداد کے لیے رابطہ ہو سکے اور ان تک جلدی پہنچا جائے۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، کچھ مرکزی شاہراہیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اسی سڑکوں پہ کئی 100 کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔
سڑکیں بڑی بڑی کھائی میں تبدیل ہو چکی ہیں، امدادی ٹیمیں بھی راستے میں پھنسی ہوئی ہیں، کیونکہ متاثرہ علاقے ایسی جگہ پہ کہ ان کا زمینی راستہ کافی حد تک منقطع ہو چکا ہے۔ 15 ملین کے قریب لوگ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی تباہی ہے۔ اس وقت ترکی کو سب سے زیادہ دنیا کی ضرورت ہے، اور خوشائن بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں اس طرح کی آفت آتی ہے تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ٹرکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی امداد کی یقین دہانی کہی گئی ہے۔ چائنا نے مدد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی ٹرکی کی ہر طرح سے امداد کی بات کی ہے، چاہے وہ ریسکیو آپریشن ہو یا امدادی سامان، امداد کی یقین دہانی ہے۔ جاپان کی طرف سے ٹرکی میں ریسکیو ٹیمیں چلی گئی ہیں۔ یو اے ای کی طرف سے تو وہاں پہلے دن ہی سامان چلا گیا۔ شہباز شریف نے بھی اچھا فیصلہ کیا، اور اس ہولناک زلزلے کے فوری بعد پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکاروں پہ مبنی خصوصی ٹیمیں ٹرکی میں جاری ریسکیو مدد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کو زیادہ ادویات کی ضرورت ہے، کیونکہ زلزلے کے بعد ادویات کی قلت ہو گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ادویات بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ روس بھی ٹرکی اور سیریا دونوں کے لیے مدد کر رہا ہے۔ رشیا نے شام کے صدر بشار الاسد کو امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس وقت ملبے تلے لوگوں کو سب سے زیادہ امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں نہ تو آکسیجن ہے، نہ پانی، نہ ہی کوئی دوسری کھانے پینے کی چیز۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ملبے تلے دبے لوگوں کی ہلاکتوں کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ریسکیو آپریشن میں تیزی نہ آئی تو پھر حالات زیادہ ناسازگار ہو سکتے ہیں، پھر ملبے تلے دبے لوگوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ ٹرکی کے ساتھ ساتھ شام میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ 1500 کے قریب تو ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، یعنی جن کی میت ملبے تلے سے نکالی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے کے نیچے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کا واحد زلزلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ٹرکی میں زلزلے آتے ہیں، اور کافی شدید نوعیت کے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ٹرکی میں ایک زلزلہ آیا، لیکن اس کی شدت اتنی نہیں تھی، اس لیے زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ لیکن 1999 میں ٹرکی میں ایک شدید نوعیت کا زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس میں 30 سے 40 ہزار کے قریب شہری جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور اس سے بھی پہلے تھوڑا جائیں تو 1939 میں بھی اس نوعیت کا زلزلہ آیا، جس کی شدت 7.8 تھی، اور اس زلزلے میں بھی 33,000 قریب لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اکتوبر 2011 میں بھی ایسٹ ٹرکی میں 7.2 ریکٹر اسکیل پہ زلزلہ آیا، اور کل کے زلزلے کے بارے میں تو پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے یہاں تک کہا کہ یہ زلزلہ ترکی کی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہی خیز زلزلہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 80 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر لمحے کے ساتھ ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکن محکمہ موسمیات جو اس نے زلزلے کے نتیجے میں ہزاروں ہلاکتوں کی پیشن گوئی کی۔ کل بھی زلزلے کے بارے میں پہلی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ہالینڈ کے ایک سائنسدان نے فروری کو ٹرکی کے زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی، اور کہا تھا کہ 4 سے 6 فروری کے درمیان 7.5 کا ریکٹر اسکیل پہ یعنی اس شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے، اور اس بارے میں بھی خبردار کیا تھا کہ جنوب وسطی ترکی، اردن، شام یا لیبنان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2022 میں بھی ایک سائنسدان نے اسی علاقے میں بڑے زلزلے سے خبردار کیا تھا۔ یعنی ترکی سے بھی زیادہ مشکل کام اس وقت شام میں امدادی سامان پہنچایا، شام کی مدد کرنا ہے، کیونکہ شام پچھلی 3 دہائیوں سے جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے آثار ابھی ختم نہیں ہوئے، نئی بلڈنگز تعمیر نہیں ہوئی، سڑکوں اور آمد و رفت کا نظام کچھ اچھا نہیں، سول ڈیفنس ہے نہیں، اور شام ترکی کی نسبت کو ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جنگ کے بعد اس نئے صدمے سے نکلنا کافی کٹھن کام ہوگا۔ اب ہمیں بھی چاہیے، دنیا کو بھی چاہیے کہ جس طرح ٹرکی کی مدد کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں، اس طرح سیریا کے لیے بھی چاہیے کہ سب آگے بڑھیں، کیونکہ کل تو یہ آفت کسی اور ملک میں بھی آ سکتی ہے، خدا نہ کرے کہ جس کی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے۔ موسمیاتی ادارے جتنی ہلاکتیں بتا رہے ہیں اتنا زیادہ نقصان نہ ہو، زیادہ متاثرین کی جان بچ جائے۔ اب بات کرنی ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایک سیسمک رپورٹ گردش کری ہے، جس نے چائنا کے اوپر بھارت اور انڈین اوشن تک ایک لائن کھینچ کر کہا ہے کہ یہاں زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت 6.8 ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق کی طرف بھی ہو سکتا ہے، مغرب کی طرف بھی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ٹرکی میں آنے والا زلزلہ اسی لائن کے مغرب کی طرف ہے، اور اسی سیسمک رپورٹ نے بھارت اور پاکستان پر ایک لائن کھینچ کر کہا ہے کہ یہاں 4.8 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ زلزلہ الارم بجا کے تو آتا نہیں، یہ معلومات آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ رحم کرے، اللہ ہر ایک کو ایسی آفتوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ شام اور ترکی میں جو لوگ ہیں ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔